یہ جو لڑائی ہے یہ بدستور چل رہی ہے، اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ چاہتے تھے کہ سب کو، ان کے تمام مخالفین کو، ان کو جن ججوں نے سزائیں سنائیں ان سب کو الٹا لٹکا دیا جائے، ان میڈیا پرسنس کو بھی الٹا لٹکا دیا جائے۔ تو آصم منیر صاحب نے بہت ساروں کو راستے سے ہٹا دیا، اور مریم صاحبہ کی، نواز شریف صاحب کی یہ خواہشات پوری کی۔ فار ایگزامپل، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب سے استعفیٰ لے لیا گیا، اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب سے استعفیٰ لے لیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد میں جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں محسن اختر کیانی صاحب کو چیف جسٹس نہیں بنایا گیا، اور اسی طریقے سے جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کو بحال کر دیا گیا، یعنی کہ ان کے حق میں فیصلہ آ گیا، اور ان کو بھی پینشنز اور برات مل گئیں، اور ان کو نوکری بھی مل گئی تھی، اس کے بعد وہ استعفیٰ دے گی۔ اسی طریقے سے اور بھی جسٹس منصور علی شاہ صاحب، ان کو راستے سے ہٹا دیا گیا، جسٹس اظہر اللہ صاحب سے استعفیٰ لے لیا گیا۔ یہ سب کچھ ہوتا رہا، اور لیکن جنرل باجوہ کو ابھی بھی وہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ کو الٹا لٹکایا جائے، ان کو بھی اسی طریقے سے جیل کی سلاخوں میں ڈالا جائے جیسے جنرل فیض بھی نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ کی خواہش پہ ان کو سزا سنائی گئی۔ تو بہت ساری خواہشات عاصم منیر صاحب پوری کر چکے ہیں، اور بھرپور طریقے سے کر رہے ہیں، کیونکہ وہ انہیں کہا جاتا ہے کہ جناب آپ کو ہم نے بنایا ہے، اور جو کچھ طے ہوا تھا اس کے اکارڈنگلی چلا جائے۔ لیکن پھر معاملہ آتا ہے کہ ظاہر ہے جب خواہشات پوری نہ ہوں تو خواہشات کس حد تک پوری کی جا سکتی ہیں۔ اب ایک اور پھڈا آ گیا، کیونکہ پچھلے میں دیکھ رہا ہوں کہ تقریباً 48 گھنٹے سے ایک معاملہ ہوا ہے اسلام آباد میں، اور وہ ہے ون کانسٹیٹیوشن بلڈنگ ہے، 2 ٹاور آپ کو نظر آتے ہیں، اور ون کانسٹیٹیوشن جو ایونیو ہے اس کا معاملہ ہے، اور وہ ایک پلاٹ تھا سی ڈی اے کا، اور وہ اربوں روپے کا پلاٹ تھا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور اس کو اونے پونے داموں اس وقت دیا گیا، اور پورے پیسے بھی نہیں لیے گئے، اور وہ مختلف اوقات میں جھگڑے چلتے رہے، اور اب وہ پورے کا پورا تعمیر ہو چکا، اور اس میں جو اپارٹمنٹس ہیں ان کی مالیت جو ہے وہ کروڑوں روپے کی ہے۔ ایک اپارٹمنٹ جو ہے وہ 14 15 20 کروڑ کا ایک اپارٹمنٹ ہے، ایک اپارٹمنٹ، جبکہ آپ اسلام آباد کے پوش ایریا میں 500 گز کا گھر جو ہے، ایک کنال کا گھر، وہ آپ کو 15-20 کروڑ میں مل جاتا ہے۔ تو وہاں پہ 15-20 کروڑ کا ایک اپارٹمنٹ ہے۔ وہ اپارٹمنٹ ظاہر بڑے بڑے لوگوں کے ہیں، اور چھوٹا کون جا سکتا ہے، بڑے بڑے لوگوں کے ہیں اپارٹمنٹ، اور انہوں نے انویسٹ کیا، اور انہوں نے جو اپارٹمنٹ کے مالکان ہیں، مسئلہ ان کا نہیں ہے، انہوں نے تو پیسے شو کیے، کیش شو کیا، اپنے ذرائع آمدنی شو کیے، اور انہوں نے وہ اپارٹمنٹ خریدے۔ لیکن مسئلہ ہے کہ جب پلاٹ دیا جا رہا تھا اور اس کے بعد اس کے لوازمات کیوں نہیں پورے کیے گئے، اور پورے نہیں کیے گئے تو کس نے نہیں کیے، یہ سارے کا سارا جھگڑا اس وقت چل رہا ہے۔ اور اب ہوا یہ ہے کہ پچھلے دنوں اسلام آباد میں کچی آبادیوں کے نام پہ آپریشن کیا گیا، اور ہزاروں خاندانوں کو، گھروں کو مسمار کر دیا گیا۔ بری امام کا علاقہ خالی کرا لیا گیا، اور اس کے ملحقہ علاقے خالی کروا لیے گئے، وزیر اعظم ہاؤس کے آس پاس، قائد اعظم یونیورسٹی کے آس پاس علاقے خالی کرا لیے گئے، بلڈوز کر دیا گیا، اور بغیر کسی نوٹس کے صبح رات کو نوٹس دیا، صبح بلڈوز کر دیا گیا۔ وہ بھی مکینوں، جو جتنے بھی مکین تھے، انہوں نے بھی وہ باقاعدہ طور پہ جس وہاں کے جو زمین کے مالکان کا دعویٰ تھا، ان سے، وہ بھی تگڑے لوگ ہیں، ان کو پیسے دے کے وہ ساری زمینیں اپنے نام کروائیں گی۔ پھر ان کے نام پہ میٹر تھے، بجلی کے، گیس کے، پانی کے، سب کے سب میٹر لگے ہوئے، اور سی ڈی اے بھی اس میں شامل تھا، سب کے سب شامل تھے، کسی نے کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کی۔ لیکن اب یہ ہوا کہ وہ 1000 ایکڑ پہ ان کی نظر ہے۔ محسن نقوی صاحب نے کہا یہ 1000 ایکڑ جو زمین ہم خالی کروا رہے ہیں، اس 1000 ایکڑ پہ ہم کریں گے جی جدید شہر تعمیر کریں گے، 5 سٹار 7 سٹار ہوٹل تعمیر کریں گے۔ وہ دراصل 1000 ایکڑ نہیں ہے، وہ 1000 ایکڑ نہیں ہے، بلکہ وہ ہزاروں ارب ہے۔ ایک ایکڑ جو ہے وہ ایک کنال کی وہاں پہ ریٹ جو ہے وہ اگر آپ ویلیو کریں جو کمرشل ہے، وہ 1 ارب سے بھی زیادہ ہے ایک کنال کی، اور اس طریقے سے وہ 1000 ایکڑ زمین ہے، اور وہ ہزاروں ارب روپے کا مال ہے۔ وہاں پہ وہ کہتے ہیں ہم کریں گے تعمیر۔ اب اس میں ایک آ گیا ون کانسٹیٹیوشن ایونیو، جو 2 ٹاور کھڑے ہیں، اور اب اس پہ نظر آ گئی۔ وہ تقریباً میرا خیال ہے کہ 12-13 ایکڑ کا پلاٹ ہے، اور 12-13 ایکڑ کا پلاٹ ہے، مختلف اوقات میں جھگڑے وگڑے ہوتے رہے، اور اب پھر اس پہ نظر آ گئی، اور ان کو بھی کہا گیا، ان کے مکینوں کو اسی طریقے سے رینجرز اور پولیس بھیج کے کہا گیا کہ آپ خالی کر دیں۔ اور اب وہاں پہ کوئی بھی جو ہے وہ، اس میں سپریم کورٹ کے حاضر سروس ریٹائرڈ ججز بھی شامل ہیں، اس میں
آپ کے نون لیگ کے، پیپلز پارٹی کے وزراء بھی شامل ہیں، اس میں بیوروکریٹس بھی شامل ہیں، اس میں بڑے بڑے بزنس مین بھی شامل ہیں، کیونکہ جگہ اچھی تھی، سب نے لی، پیسے دے کے لی، اور اس کے بعد کہتے ہیں جی کمپنی کو ڈیفالٹ کر گئی اور پیسے نہیں دیے گئے، معاملہ سپریم کورٹ میں گیا تھا، سپریم کورٹ نے بھی وہ وہاں پہ باقاعدہ طور پہ انڈر ٹیکنگ دی گئی، اور انڈر ٹیکنگ کے بعد اس کی ایک قیمت مختص کی گئی، اور اس کے بعد کہا گیا کہ یہ پیسے آپ نے دینے ہیں، وہ پتہ چلا کہ وہ پیسے بھی نہیں دیے گئے۔ اب اس میں یہ جھگڑا ہو گیا، اب مسئلہ کیا ہے، کیونکہ اب اس کے حق میں بھی بات ہو رہی ہے، اس کے خلاف بھی بات ہو رہی ہے،